حضرت علی نے جب منع فرمایا تو وہ آدمی کہنے لگا انی اعلم ان اللہ تعالی لا يعذب علی الصلاۃ. حضرت جی آپ مجھے نماز سے روک رہے ہیں لیکن مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے سامنے نماز پڑھنے سجدہ کرنے پر مجھے عذاب نہیں دیں گے. وہ بھی بڑا منطقی تھا جس کے کہتے ہیں حجت باز. اب اگر دانا آدمی ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک شاگرد حضور کے ایک جلیل قدر صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد مقرب خاص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سن کر سمجھ جاتا کہ مجھے اس کا فلسفہ سمجھ آئے یا نہ آئے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خاص شاگرد نے مجھے منع کیا ہے تو منع ہو جانا چاہیے. ہر انسان کی عقل برابر تو نہیں ہوتی, ہر انسان ہر بات کی تہ تک نہیں پہنچ سکتا. نبی کا تربیت یافتہ انسان کسی کام کا کرنے کا کہے تو اس میں بھی کرنے میں فائدہ ہے, اور نہ کرنے کا کہے تو اس میں نہ کرنے میں فائدہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ شرعی دلیلیں جو ہمارے مدارس کے اندر طلباء کو باقاعدہ عالم بنانے کے لیے پڑھائی جاتی ہیں وہ کتنی ہیں؟ کئی دفعہ میں اس مجلس کے اندر یہ بات دہرا چکا ہوں, آپ حضرات کے ذہن میں ہونی چاہیے. ادلہ شرعیہ یعنی شرعی دلیلیں جس سے کوئی دین کی بات ثابت ہوتی ہے وہ کتنی ہیں؟ 4. پہلے نمبر پر ہے کتاب اللہ, کہ دین کی بات ثابت ہوگی کس سے؟ کتاب اللہ سے, اللہ کی کتاب سے, اللہ کے قرآن سے. کوئی دین کی بات ہوگی تو ہم پہلے دیکھیں گے کیا یہ بات کتاب اللہ میں ہے یا نہیں ہے, کیونکہ کتاب اللہ دلیل شرعی ہے, سب سے اوپر ہے کتاب اللہ. اگر وہ بات کتاب اللہ میں نہیں تو پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا یہ سنت رسول اللہ میں ہے یا نہیں. یہ دوسری دلیل شرعی ہے. تیسری دلیل شرعی, اس پر اجماع صحابہ ہے کہ نہیں؟ صحابہ کے اجماع کا نام کیا ہے؟ دلیل شرعی. کہ صحابہ جس بات پر اجماع کر لیں سمجھو کہ وہ دین کی دلیل ہے, اس سے جو بات ثابت ہوئی بالکل دین ہے. وہ یہ 1400 سال سے مسلمانوں کا متفقہ فیصلہ چلا رہا, اس میں کسی کا اختلاف نہیں رہا. کتاب اللہ, سنت رسول اللہ, اجماع صحابہ, اس کو اجماع امت بھی کہتے ہیں. اور چوتھی دلیل شرعی ہے مجتہد کا قیاس. مجتہد جیسے ابو حنیفہ مجتہد ہیں, امام مالک مجتہد ہیں, امام شافعی مجتہد ہیں, امام احمد بن حنبل مجتہد ہیں, امام قاضی ابو یوسف مجتہد ہیں, امام محمد بن حسن شیبانی مجتہد ہیں, اور بھی. تو مجتہدین نے قرآن اور سنت کے اندر غوطہ زن ہو کر, غوطہ لگا کر ان کے اندر چھپے ہوئے مسائل کو قیاس کے ذریعے سے باہر نکال کر امت کے سامنے پیش کیا. لیکن وہ قیاس کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے نکال کر, اس کا نام بھی ہوتا ہے حجت شرعی, دلیل شرعی. اس کو کہتے ہیں قیاس مستنبط من کتاب اللہ, وہ قیاس جو کشید کیا گیا, نکالا گیا ہے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی ایک مسئلہ قرآن میں ہوتا ہے, حدیث میں ہوتا ہے, عام انسانوں کو معلوم نہیں ہوتا, مجتہد اس میں سے نکال کر امت کے سامنے پیش کرتا ہے. اس کی ایک مثال میں آپ کو دوں, آسانی سمجھیں گے. یہ جو گھی اور مکھن ہوتا ہے یہ کہاں ہوتا ہے؟ دودھ میں ہوتا ہے نا, دودھ سے نکال, پانی سے تو کوئی نہیں نکالتا. لیکن ہمیں نظر آتا ہے؟ نظر نہیں آتا. لیکن نکالنے والے اسی سے نکالتے ہیں. جو صاحب فن ہوتے ہیں وہ مکھن کس سے نکالتے ہیں؟ دودھ سے نکالتے ہیں. تو نکال کر پیش کرتے ہر ایک مان لیتا ہے کہ ہاں دودھ کے اندر یہ مکھن تھا, لیکن ہمیں نظر نہیں آ رہا تھا. اس طرح مجتہدین جو ہیں ان کو قرآن اور سنت کے اندر وہ مسائل نظر آتے ہیں, امت کے عام افراد کو نظر نہیں آتے.
وہ پھر ان اصولوں کو جو اصول نے معلوم ہوتا ہے کہ ان مسائل کو کیسے کشید کیا جا سکتا ہے، ان مسائل کو کشید کر کے امت کے سامنے پیش کرتے ہیں. اس کا نام ہوتا ہے قیاس. لیکن وہ قیاس جو کتاب اللہ سے کیا گیا، سنت رسول اللہ سے نکال کر امت کے سامنے پیش کیا گیا، اس کو بھی پوری امت نے تسلیم کیا کہ یہ بھی مستقل دلیل شرعی ہے. تو دلائل شرعیہ کتنے ہوئے؟ نمبر 1 کتاب اللہ، نمبر 2 سنت رسول اللہ، نمبر 3 اجماع صحابہ، اور نمبر 4 قیاس جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے کیا گیا. تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے جب منع کیا اس آدمی کو کہ تو یہ نماز نہ پڑھ، عید سے پہلے نفل نماز نہ پڑھ. اب رسول اللہ کا ایک شاگرد صلی اللہ علیہ وسلم تربیت یافتہ اس شخص کو منع کر رہا ہے کہ یہ نماز نہ پڑھ، اس کو مان لینا چاہیے تھا. اس نے آگے سے حجت کیا پیش کی؟ مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے سامنے نماز پڑھنے پر مجھے عذاب نہیں دے گا. یہ اس کی منطق تھی. اور ہمارے زمانے میں ایسی منطق پیش کرے تو سارے اس کے حامی ہو جائیں گے سب. تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے سن کر فرمایا فقال علی وانی اعلم ان اللہ تعالیٰ لا یصیب علی فعل حتی یفعلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یحث علیہ. تو وہ بات کہتا ہے اور میں یہ بات کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کبھی کسی کام پر اجر اور ثواب نہیں دیں گے جب تک وہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کر کے نہ دکھایا ہو یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کی تعلیم نہ دی ہو. کیونکہ یہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، عید کی نماز سے پہلے نفل پڑھنے والا کام حضور نے نہیں کیا اور حضور نے تعلیم بھی نہیں دی. فَتَكُونُ صَلَاتُكَ عَبَثًا، تو تیری یہ نماز عبث ہو گئی، فالتو اور فضول ہو گئی. وَالْعَبَثُ حَرَامٌ، اور فضول کام کیا ہوتا ہے؟ حرام ہوتا ہے. یہ جتنے بھی آج کل یہ کھیل ہیں یہ سب عبث ہیں، جس کے لیے پوری قوم کو جنون ہوتا، بخار چڑھا ہوتا ہے. یہ ایسا لگتا ہے کہ ساری قوم پاگل ہو گئی. جنگ کے میدان کے اندر ہتھیار ڈال دیں، قیدی بن جائیں، ملک ٹوٹ جائے، کوئی دشمن ملک کو آدھا کر دے، اس قوم کی غیرت نہیں جاگتی کہ پھر اس کے ساتھ جا کر کھیل کھیلتے ہیں. یاد رکھیے، سوائے ان کھیلوں کے جس کی تائید شریعت سے ہے، مثلا گھوڑ سواری، یہ میدان جہاد میں کام آتی ہے. پہلوانی جہاد میں کام آتی ہے. تیراکی یہ جہاد کے میدان میں کام آتی ہے. اس زمانے میں جتنے بھی زنخے قسم کے، زنانہ قسم کے کھیل ہیں، یہ سب حبس ہیں اور سب حبس کام حرام ہے. سارا دن کرکٹ کے میدان کے اندر ہوتے ہیں، نمازیں میں ضائع ہو جاتے، پوری قوم پاگلوں کی طرف جو اس کی میت ہوتی ہے اور سارے کام کاج کاروبار چھوڑ کر چھٹیاں کر کے جو ہے ٹی وی کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں. ایک مسلمہ اصول ہے شریعت کا کہ حبس حرام ہے. جس کام کی تائید سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے نہ ہو، نہ اس میں دین ہو نہ دنیا ہو، وہ حبس ہے اور حبس حرام ہے. اس پر قیاس کر لیجیے ہر چیز کو. حضرت علی نے فرمایا کہ یہ کام حضور نے نہیں کیا، رسول اللہ نے کرنے کی تعلیم نہیں، ترغیب بھی نہیں دی، لہذا یہ کام حبس ہوا. اور حبس کیا ہے؟ حرام ہے. پھر آگے اپنی دلیل بڑی خوبصورت پیش کرتے ہیں، فرماتے ہیں فَلَعَلَّهُ تَعَالَى يُعَذِّبُكَ بِهِ، مجھے امید ہے، اس بات پر یقین ہے بلکہ کہ اللہ تعالیٰ تجھے اس نماز پڑھنے پر عذاب دیں گے. کیوں؟ لِمُخَالِفَتِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تو نے یہ نماز رسول اللہ کی مخالفت میں پڑھی ہے. نماز پڑھنے پر خدا عذاب دیں گے. نماز نبی کی سنت کے مطابق پڑھی جائے تو اللہ اس پر اجر دیتے ہیں،
نبی کی سنت کی مخالفت میں پڑی جائے گی تو خدا اس پر عذاب دیں گے۔ کسی آدمی کو یہ معلوم ہے کہ سورج اس وقت نکل رہا ہے یا ڈوب رہا، اس وقت نماز پڑھتا تو کلا بغاوت کر رہا ہے شریعت کی، وہ نماز اس کے منہ پر ماری جائے گی، اور جان بوجھ کر کے ایسا کرتا ہے تو خدا کا عذاب اس پر نازل ہوگا، باوجود اس نے نماز پڑھی، کیونکہ نبی نے منع فرما دیا۔ تو عید کی نماز سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نفل نہیں پڑھے، پڑھنے کی امت کو ترغیب بھی نہیں دی۔ اب جو شخص پڑھتا ہے تو وہ نماز کا ہے، عبث ہے، بلکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہے کہ حضور نے ایک کام نہیں کیا، اگر اس کام کی کوئی اہمیت ہوتی تو رسول اللہ ضرور کرتے، کرنے کے موقع پر جو کام نہیں کیا تو اس کا معنی ہے کہ اس کام کو نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہ اصول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرنا سنت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی کام کو ترک کرنا یہ بھی کیا ہے؟ سنت ہے۔ اب عید کی نماز سے پہلے نفل نہ پڑھنا سنت ہے۔ جو شخص پڑھتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بغاوت کر رہا ہے، مخالفت کرتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہوئے نماز پڑھنے پر بھی خدا عذاب دے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے چچا زاد بھائی ہیں، بڑے مشہور صحابی ہیں، ترجمان القرآن شمار ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو خاص قرآن کی تفسیر کا علم عطا کیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں فرمائی تھیں، ان دعائیں کی برکت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی کو قرآن کا ایک خاص علم عطا ہوا۔ انہوں نے دیکھا ایک تابعی کو، تابعی اس شخص کو کہتے ہیں جس نے صحابی کو دیکھا، اس تابعی کا نام طاؤس تھا۔ حضرت طاؤس تابعی عصر کی نماز کے بعد 2 رکعت نفل پڑھ رہے تھے، فنہا ہو تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا منع کیا، تو حضرت طاؤس تابعی نے کچھ اپنی تائید کے اندر کوئی دلیل پیش کی، تعویل پیش کی۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما ادری ایعذب ام یجر، میں نہیں جانتا کہ اس نماز پڑھنے پر اس کو خدا عذاب دیں گے یا اجر دیں گے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ منع فرمایا ہے عصر کی نماز پڑھنے کے بعد نفل پڑھنے سے، لہذا یہ تو امید نہ رکھے کہ اجر ملے گا۔